ہمارے درمیان آپ کے جانے پہچانے خطیب مفتی محمد عرفان قاسمی صاحب تشریف فرما ہے اور آج کی اس محفل کا آغاز حافظ محمد عبد اللہ صاحب خراج کلام فرمانے سے ہوا اور مفتی صاحب نے ہمیں جو عنوان دیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے مسلم معاشرے کی اصلاح کیسے ہو۔ آج جیسے کہ واقف ہے مسلم معاشرے میں کئی طریقے کے اقدام آنے ہیں اور یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے کہ اس قسم کے اجتماعات ہوں جہاں پر اس کے بارے میں تذکرے ہوں اور نوجوانوں کو درس ملے کہ مسلم معاشرے کی اصلاح کس طرح سے ہے۔ یہ شریعت انفارمیشن کی سروس کی 654 نشست آج بتائی 17 اکتوبر 2016 مطابق 15 نومبر 1438 بروز الدین مانسا جامع مسجد عالیہ کانفرنس کے کانفرنس میں منعقد ہو رہی ہے۔ مجھے بڑی توقع ہے کہ آپ آج کے اس عنوان سے کافی استفادہ کریں گے کیونکہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے مختلف صاحبین بڑی ہی تیاری سے آتے ہیں اور میں آیا ہوں وہ زمین روز ہو کر لال و محرم نکال کر لاتے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں معلومات کی دنیا اور کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے کہ ہمارے پاس جو بھی بنیاد ہے تعلیم کا اور حاضرین کا اس لحاظ سے کئی ایسی باتیں نئی نئی معلوم ہوتی ہیں اور جو ہے اللہ کا نتیجہ کرنے کے اس سے سبب لیتے ہیں اور اپنے امتحان اس کو عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں گے کہ 645 اور ہر سال 45 نشستیں ہوتی ہیں کیونکہ اور ہفتوں میں پروگرام کو گھمانے کے لیے اور اپنی مانی سے تفریح کوئی اور تہوار بنا جائے اور اگر 45 میں رکھیں تو یہ بڑا سا اپنا سلسلہ ہوا ہے جو 45 ہمارے 450 کے سال ہو رہے تھے اور اس کے بعد 245 اس طریقے سے جو ہے یہ سلسلہ تقریباً 15 سال سے چل رہا ہے اور اللہ کی طرف سے آپ بات کے تعلق سے یہی ہمارے جو مختلف صاحبین ان کے جو اقدامات ہوتے ہیں اس کو مخالف اخبارات بہت ہی نمایاں طور پر شائع کرتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویب سائٹ جو ہے یہ ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے ایسے محافظ جو مسلم جو ہے جو مسلم اس سے بہت سارے لوگ موقع ملتا ہے اور اس سے واقف ہوتے ہیں بعض جگہ سے یہ ہوتا ہے کہ ایڈمیشن ہوتا ہے جیسا ہمارے آپ کے نشست کے ویب سائٹ میں یہاں پہ ہوئی مجھے کبھی موقع ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو ملتے ہیں جن لوگوں کو اس قسم کے نظر میں دوست کا سوال ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال تعالى في موضع آخر وأنذر عشيرتك الأقربين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام عمل سے زندگی بنتی ہے
जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, जहाँ की अपनी फितरत में न टूरी है न जारी है। मुहतरम किराम क़द्र हाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा फज़ल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और बार आप हज़रात के सामने कुछ गुफ्तगू करने का मौका इनायत फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बातें कही जा रही है कहने वाले को भी अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए और सामईन को भी अपने फज़ल व करम से तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुहतरम किराम क़द्र हाज़रीन किराम, जब भी हम माशरे की इस्लाह की फ़िक्र लिए हुए किसी मजलिस में किसी प्रोग्राम में शरीक होते हैं तो हम में से हर एक फ़र्द ये ज़हन बनाए हुए होता है कि माशरे की तो इस्लाह होनी है, लेकिन हमारी इस्लाह हो या ना हो इसकी फ़िक्र नहीं होती। असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में हुक्म दिया है वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ कि तुम औरतों के साथ हुस्न माशरत से पेश आओ। अब हम माशरा किसको कहते हैं वो ज़रा ज़हन में रख लें तो हमें बात आगे समझने में बहुत आसानी होगी। माशरा ये बाब मुफ़ाअलत का सेवा है, जिसके माने होते हैं एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारना। अब जब हम चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से इस दुनिया में इंसानों की पैदाइश फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराब सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून, कि उसकी निशानियों में से ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया और फिर तुम जो है दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पर फैलने वाले होगे। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से जब हमारी तख़लीक़ फरमाई, अब वहीं से हमारे मुआशरे का वजूद होने लगा है। जब जैसा जैसा नस्ल इंसानी आगे बढ़ती चली गई और फिर वो क़बाइल में ख़ानदानों में तब्दील होती चली गई, तो इसी तरीके से उनके हुकूक़ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बतलाना शुरू कर दिए। चुनांचे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर इंसानों के पास भेजा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए, तमाम इंसानों की ज़रूरियात के लिए, उनकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक हुक्म को वाज़ेह अंदाज में बयान कर दिया है, हर एक हुक्म को। और इस तरीके से एक एक हुक्म को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बयान किया कि आज 1400 साल गुजर जाने के बावजूद आज हमारे दरमियान वही हिदायत और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही तालीमात आज की हमारी कामयाबी और हमारी ज़िंदगी गुजारने के जो तरीक़े हैं उसको सही तौर पर गुजारने की पूरी हिदायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मौजूद है। फ़र्क ये है कि हम लोग जो है उन तालीमात पर गौर नहीं करते हैं, या जब वो तालीमात हमारे अंदर हमारे पास आती हैं तो हम जब उनको सुनते हैं तो हम या तो उससे रूगर्दानी करने लगते हैं या उसको नज़रअंदाज कर देते हैं या उसके मिज़दाक़ हम दूसरे लोगों को समझने लगते हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हम तक पहुँचती तो हम सबसे पहले उसको कबूल करने वाले, एक्सेप्ट करने वाले होते हैं। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालों अपनी ज़ात को लाजिम पकड़ लो, ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा हतदैतुम, जो गुमराह है जब तुम हिदायत पर हो तो जो शख्स गुमराह है वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमा रहे हैं कि अगर हमने अपनी ज़ात की इस्लाह कर ली है और हम अपनी ज़ात की जब इस्लाह कर लिए हैं तो जो शख्स गुमराह है वो हमको राह रास्त पर बहकाना चाहे, उससे हटाना चाहे तो वो वैसा नहीं कर सकता है।
پہلے یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اگر وہ صحیح نہیں ہے تو پورا جسم صحیح نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قلب ہے۔ پھر ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ قلب کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے متعلق کس انداز میں رہتے تھے، اس کے متعلق کیا فکر کرتے تھے، تو احادیث میں مشکاۃ شریف کے اندر احادیث موجود ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات جو دعا فرماتے تھے اس میں یہ دعا فرماتے تھے کہ یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے یعنی اللہ رب العزت میرے قلب کو دین پر ثابت یعنی مضبوطی سے جما دیجیے، اس لیے کہ دل کے اندر دل کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کی مثال اس پر کی طرح ہے جو کھلے میدان میں ہو اور جس کو جو ہے ہوائیں پلٹتی ہوں، کبھی اوپر لے جاتی ہے کبھی نیچے لے جاتی ہیں، اسی طریقے سے ہمارا جو قلب ہے وہ اللہ رب العزت کے انگلیوں کے درمیان جو دو انگلیاں ہیں اس میں ہیں، جب اللہ رب العزت اس کو پلٹنا چاہیں پلٹتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قلب کے اوپر زیادہ محنت کرنے کی بات کہی ہے، اور قلب یہ ایسا مبدا ہے جہاں سے بہت ساری خوبیاں بھی وجود میں آتی ہیں اور بہت ساری برائیاں بھی وجود میں آتی ہیں۔ اس سے قبل بھی میں نے جو گناہوں کے نقصانات کے عنوان پر جب کچھ گفتگو کی تھی تو میں نے بتلایا تھا کہ بہت سارے گناہ وہ ہیں جس کا تعلق ہماری روحانیت سے ہے، جیسے کبر، بظاہر آدمی سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے، اس سے کوئی ایسا فعل صدور نہیں ہوتا ہے یا کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہے جس سے پتہ چلے کہ یہ کبر کے اندر مبتلا ہے، لیکن وہ جو اس کا قلب ہوتا ہے وہ سامنے والوں کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یہی کبر کی علامت ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض مرتبہ ہم لوگوں میں معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن حسد کی چنگاری ہمارے دل کے اندر سلگتے رہتی ہے، ہم سامنے والے سے حسد کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے قلب کی اصلاح کی فکر کریں۔ جب قلب صحیح ہو جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلب کی جب اصلاح ہو جائے گی تو تمام چیزوں کی اصلاح و بہبود ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر ہے ہماری زبان۔ زبان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سارے اعضاء زبان کے سامنے دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہمارے سلسلے میں خوف رکھو، اندیشہ رکھو، اور اگر تم صحیح سالم رہو گی تو ہم صحیح سالم رہیں گے، اگر تم بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ یعنی زبان جو ہے بہت سارے شرور و فطرت کا مبدا ہوتا ہے اور زبان سے بہت سارے گناہ صادر ہوتے ہیں۔ اگر زبان کی اصلاح کر لی جائے تو میرے بھائیوں بہت ساری چیزیں ہم سے صدور میں ہم سے ایسے گناہ صادر نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان کامل وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ تو سب سے پہلے میرے بھائیوں معاشرے کے اندر ہم بھی رہتے ہیں، ہم بھی معاشرے کے ایک فرد ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو فکر کرنی ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ، یعنی اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اور آپ کو نبی بنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی جو آیات نازل ہوئی ہیں ان میں ایک آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ بھی ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو میرے بھائیوں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اصلاح کی جو فکر شروع کریں وہ اپنی ذات سے کریں اور دوسرے نمبر پر اپنے اہل و عیال کی فکر کریں۔ جب یہ دونوں سدھر جائیں گے تو اب ایسی صورت میں جو معاشرہ ہے، معاشرے میں سے ایک گھرانہ سدھر گیا تو آہستہ آہستہ اس کی روشنی دوسروں تک پہنچے گی، ورنہ
وہی مثال ہوگی جیسے ایک مفتی صاحب کے پاس دیہات کے لوگ جو ہے پہنچے اور کہا کہ ہماری باڑی میں ہمارے کنویں کے اندر ایک بلی گر گئی ہے اور وہ پھٹ گئی پھول گئی ہے، پورا پانی بدبودار ہو گیا ہے۔ تو مفتی صاحب نے ان کو کہا کہ پورا پانی خالی کرا دو، تو وہ لوگ جو ہے بلی کو ویسے ہی رکھے، اس کے اندر پورا پانی خالی کرا دیا۔ پورا پانی خالی کرانے کے بعد پھر جب اس کا پانی جب چشمہ اس کے اندر پھوٹنے لگتا ہے اور پانی پھر آنے لگا تو پھر آ کر مفتی صاحب سے کہنے لگے کہ مفتی صاحب پانی پھر بھی بدبودار ہی ہے۔ تو کہا کہ تم نے کیا خالی نہیں کیا؟ کہا کہ نہیں، پورا خالی کر دیے ہیں۔ تو کہا کہ اچھا اس نے بلی کو نکالا تھا؟ کہا کہ بلی کو نہیں نکالا۔ تو جو شر کا مبدا ہے، جو فساد کا مبدا ہے، اسی کو نہیں نکال کر ہم پورے کی اصلاح کرنا شروع کر دیں تو میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے چاہے ہم داعی ہوں، چاہے ہم مدعو ہوں، ہر ایک کو یہ فکر دامنگیر ہو کہ ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں گے اور پھر اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں گے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نفر اللہ وقدہ نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کی اس طریقے سے فکر کریں، ان کے ایمان کی، ان کے اصلاح کی، جس طریقے سے سامنے ایک آگ موجود ہے اور ایک آگ موجود ہے اور چھوٹا بچہ جس کو اس آگ کا شعور نہیں ہے، وہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آگ جھلسا دے گی تو وہ اس کے قریب جا رہا ہے، تو آپ جو ہے وہاں پر کھڑے ہو کر یہ نہیں کہتے ہیں کہ بچہ وہ آگ ہے اس کے قریب مت جاؤ، اور اسی طریقے سے اس کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے اب تم وہاں پر چلے جاؤ گے تو تم ہی اس کے ذمہ دار ہیں، بلکہ آپ یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ دوڑتے ہوئے وہاں جاتے ہیں اور اس بچے کو چاہے وہ روئے چاہے ملائے آپ اس کو وہاں سے کھینچ لاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم اپنی اولاد کو غلط کاموں میں پڑتا ہوا دیکھیں تو ہم جو ہے وہ بالغ ہو چکے ہیں، ان کی ذمہ داری انہی کے اوپر ہے، اب ہم جو ہے اپنی ذمہ داری سے سنتوش ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ لوگ کہتے ہیں یہ صرف ہمارے لیے تساہل اور غفلت کی بات ہے، حالانکہ وہی بچے جب بالغ ہو جاتے ہیں اور ان کی شادی کی فکر ہوتی ہے تو ہم نہ جانے ان کے گھر کی اصلاح کے لیے اور اس کے صحیح گھر والی اس کو مل جائے اس کے لیے ہم اس طریقے سے دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور تحقیق کے لیے ہم کتنے لمبا زمانہ اس کے اندر گزار دیتے ہیں۔ یہ ہمیں جو ہے اپنے بچوں کو جس طریقے سے ہم فیوچر کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، یہ بھی کل آنے والا دن ہے جس کے مطابق اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، تو اس کا حق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اپنی اولاد کو صحیح راستے پر گامزن کرنے کے لیے اور خاص طور پر شریعت سے واقف کرانے کے لیے اور کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے ان کو سکھانے کے لیے ہمیں فکر مند ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم غفلت میں رہیں گے، غافل رہیں گے تو یاد رکھو اللہ رب العزت نے جس طریقے سے ہمیں اولاد دی ہے، کل قیامت کے دن بھی ہم سے اس بارے میں بات پوچھ کی جائے گی، سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں تم سے بات پوچھ کیا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے اور اس سلسلے میں اس سے بات پوچھ کی جائے گی، اور خواتین سے فرمایا کہ ہر عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اس کے بچوں کے بارے میں اور اس کے مال کے بارے میں بھی اس سے پوچھا جائے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا خود اپنی ذات پر بھی حق ہے، آنکھوں کا حق ہے، جسم کا حق ہے، تو ان کا صحیح استعمال کرنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم ان کا صحیح استعمال کریں گے تو ہم اپنی باڈی اپنے جسم کا ہم کے حقوق ادا کرنے والے ہوں گے۔ اگر ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا تو پھر ایسی صورت میں کل قیامت کے دن اس سے بھی بات پوچھ کی جائے گی۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ کے اندر خودکشی حرام ہے، اس لیے کہ یہ سب اللہ رب العزت نے ہمیں امانت دیے ہوئے ہیں۔ کل جب اللہ رب العزت کی مرضی ہوگی ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت اپنے پاس پہنچا لیں گے۔ تو میرے بھائیوں جو چیز امانت ہے اس امانت میں خیانت کرنے کے سلسلے میں بات ہوگی۔ اسی لیے جس طریقے سے ایک آدمی ہمارے پاس آئے اور آنے کے بعد کچھ مال دے 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے ہمارے پاس رکھنے کے لیے دے تو ہم وہ لے کر کے خوش نہیں ہو جاتے کہ ہمارے پاس اتنا مال ہو گیا ہے، اتنا پیسے ہو گیا ہے، بلکہ ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کی حفاظت کریں، اگر کہیں کھو جائیں تو کل ہم اس کو
دینا پڑے گا، یہ فکر ہمیں ہوتی ہے۔ اور جب وہ مانگتا ہے، مانگنے آتا ہے، تو ہم فوراً اس کے پیسے اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو جس طریقے سے یہ چیز ہم دنیا کے اندر انجام دیتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے گھر والی کو اور اسی طریقے سے اپنی اولاد کو اور جو ہمارے زیر پرورش ہے ان تمام کو اپنے ماتحتی میں دیا ہوا ہے، اور ان کے بارے میں اگر ہم صحیح تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے اور ان کو صحیح تعلیم اور تربیت کریں گے تو ایسی صورت میں ہم ان کے حقوق ادا کرنے والے ہیں۔ اگر ہم نے ان کے سلسلے میں کوتاہی اور غفلت سے کام لیا، بلکہ انہوں نے وہ جس طریقے پر اور جس راستے پر چلے گئے ہم نے ان کو کھلی چھوٹ دے دی، تو میرے بھائیوں کا قیامت کے دن ہم سے بات کی جائے گی۔ اولاد کے بہت سارے حقوق اللہ رب العزت نے والدین پر رکھے ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تحنیک کروائی جائے۔ تحنیک کیا ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کے ذریعے سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان اور اقامت دینے کے بعد اس بزرگ کا چبایا ہوا کھجور یا شہد وغیرہ اس بچے کے منہ میں ڈالا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کیفیت جو ہوتی ہے اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ کسی بزرگ کے ہاتھ سے کروانے سے اللہ رب العزت اس بزرگ کی جو عادتیں اور اطوار ہیں، جو شریعت مطہرہ پر وہ چلتا ہے، اللہ رب العزت آہستہ آہستہ وہ صلاحیتیں بچے کے اندر منتقل کرتی ہے۔ اچھا نام رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اولاد کے حقوق میں سے بتائی۔ آج معاشرے میں ایک عجیب صورتحال ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بہت سارے ایسے رسوم و رواج کو ہم انجام دیتے ہیں جو شریعت کے مغایر ہے، شریعت میں اس کی کوئی اثر نہیں ہے، لیکن جو شریعت نے ہمیں بتلائی ہیں وہ ہمارے معاشرے میں 10-12% کی نظر میں آتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس کے بعد نام رکھائی کے سلسلے میں لڈو وغیرہ بنائے جاتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ اپنے جس طریقے سے ہم عقیقے کا گوشت بانٹنا چاہیے اور قربانی کا گوشت جس طریقے سے ہم بانٹتے ہیں، ایسے ہی ہم اپنے بچوں کے نام رکھنے کے بعد جو لڈو ہوتے ہیں اس کو بھی ایسے ہی بانٹنے لگتے ہیں۔ میرے بھائی اس کا شریعت میں کوئی اثر نہیں ہے، شریعت میں جو اصل ہے اسی کو اسی کے مطابق رکھنا ہے۔ ہم اس میں بہت سارے رسوم و رواج کرتے رہتے ہیں لیکن جو اصل چیز ہے اس کو بھلا دیتے ہیں۔ تو معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ابتدا اس کی اپنی ذات سے کریں، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کی فکر کریں، تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم اس کے بعد اپنے پڑوسیوں کی اصلاح کی فکر کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب اپنے پڑوسیوں کی اصلاح کی فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہمارے گھرانہ ستھرا ہوا ہے تو پڑوسیوں کو ہم پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ بھائی پہلے اپنے گھر کی فکر کرو، پہلے اپنے گھر کو سدھارو، وہ یہ نہیں کہتے۔ ہم کو پتا ہے کہ یہ گھر جو ہے پورے محلے کے اندر ایک مثالی گھر ہے جس کے اندر شوہر اور بیوی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا ہے، اولاد جو ہے اپنے ماں باپ سے کبھی نالا نہیں رہتے ہیں اور والدین اپنے بچوں کی کبھی شکایت نہیں کرتے ہیں، وہاں پر بڑوں کا ادب کیا جاتا ہے، چھوٹوں پر رحم کیا جاتا ہے، اور اس گھرانے کے اندر ہر فرد دوسرے فرد کا ادب و احترام کرتا ہے۔ جب یہ لوگوں کو معلوم ہوگا تو لوگ آپ سے محبت کریں گے یا نفرت کریں گے خود آپ زیادہ جانتے ہیں، خود لوگ آپ سے قریب ہوں گے اور آپ کی تعریف کریں گے۔ تو جب آپ اس طریقے سے تیار ہو جائیں گے تو میرے بھائیوں آپ کی بات کے اندر بھی اللہ رب العزت اثر ڈال دے گا۔ آپ کو وہ واقعہ معلوم ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس غالباً ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور آنے کے بعد کہا کہ یہ بچہ جو ہے بہت زیادہ میٹھا کھاتا ہے، آپ اس کو جو ہے اصلاح فرمائیں اور اس کو جو ہے کچھ ایسی بات کہیں کہ یہ جو ہے زیادہ میٹھا کھانے سے پرہیز کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو جو ہے ایک ہفتے کے بعد لے کر آئیے۔ ایک ہفتے کے بعد جب وہ خاتون اپنے بچے کو لے کر آئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بچے کو مخاطب کر کے کہا کہ آئندہ سے ایسا مت کرنا، زیادہ میٹھا مت کرنا۔ عورت کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک ہفتہ قبل بھی حضرت یہ بات کہہ سکتے تھے لیکن ایک ہفتے تک ویٹ کرانے کا، ایک ہفتے تک انتظار کرانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو انہوں نے پوچھ لیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس وقت جو ہے میں بھی زیادہ شیرینی استعمال کرتا تھا، میٹھا میں بھی زیادہ کھاتا تھا، اگر اس وقت بولتا تو میری زبان میں وہ تاثیر نہیں رہتی، تو خود میں نے سب سے پہلے عمل کیا، اس کے بعد پھر میں نے بچے کو کہا۔ تو یہی چیزیں ہمارے لیے ہونی چاہیے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ
آپ گشت فرما رہے ہیں، گشت فرماتے وقت آپ کا گزر ایک ایسی خاتون کے پاس ہوا جس کے ارد گرد کچھ بچے جمع ہیں، اور وہ خاتون جو ہے چولہے پر کوئی چیز چڑھائی بھی ہے اور اس میں پانی ابل رہا ہے، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، حضرت امیر المؤمنین نے اس عورت سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پانی اس لیے ابال رہی ہوں تاکہ بچوں کو جو ہے کچھ پہلا سکے۔ حضرت امیر المؤمنین نے اپنے جب بیت المال کو گئے ہیں تو جانے کے بعد جو آٹا اور جو چیزیں لے کر گئے ہیں اپنی پیٹھ پر لا دی، حالانکہ آپ کے غلام اسلم آپ کے ساتھ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اے امیر المؤمنین یہ سامان مجھے دے دیجیے، میں بھی اپنی پیٹھ پر اٹھا لوں گا، لیکن امیر المؤمنین نے اس وقت جو جملہ کہا تھا وہ یہ تھا کہ کل قیامت کے دن اس سے جو بات ہوگی اس بارے میں وہ مجھ سے ہوگی، آپ سے نہیں ہوگی۔ یعنی ہر فرد کو اپنی یہ فکر اگر دامن کی ہوگی کہ کل قیامت کے دن میرے بارے میں میرے سلسلے میں یہ سوالات ہوں گے، ہم پہلے سب سے پہلے یہ غور کریں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، کیا ہم اس سے مکمل طور پر واقف ہیں، کیا ہماری اولاد جو ہے اسلامی عقیدے کے مطابق زندگی گزار رہی ہے، کیا انہیں ایمان کس کو کہتے ہیں اس کا پتہ ہے، ہماری جو اولاد ہے کیا وہ غیروں کے طریقے کو نہیں اپنا رہی ہے، غیروں کے کلچر کو کیا وہ نہیں اپنا رہی ہے۔ ہم اس طریقے سے کچھ سوالات خود اپنے ذہن میں ڈالیں اور غور کریں، فکر کریں، سوچیں کہ کیا ہم نے صحیح طور پر مسلمان ہونے کا ادا کیا ہے، کیا ہماری جو شرارتیں ہیں اور جو ہماری جو حرکات و سکنات ہیں اس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به، کہ وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ جو چیزیں میں لے کر آیا ہوں اس کی خواہشات جو ہے اس کے تابع ہو جائے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہماری جو خواہشات ہیں، ہماری جو بھی چیزیں ضروریات ہیں وہ کیا شریعت کے مطابق نہیں، کہ شریعت سے ہٹی ہے۔ آپ شادی بیاہ کے موقع پر دیکھیے کتنی رسومات ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارے گھروں میں وہ ہو رہا ہے اور شادی جیسی مقدس عنوان کے تحت ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جو محرم کا مہینہ ابھی چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر بہت ساری ایسی رسومات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، اور ہم مسلم معاشرے میں ہوتے ہوئے اور ہم مسلم گھرانے میں ہوتے ہوئے ہمارے گھروں کے اندر وہ تمام رسومات پائی جا رہی ہیں۔ آج محرم اور سفر کے مہینے میں کیا اسلام نے ہمیں شادی کرنے سے منع کیا ہے؟ کوئی ایک بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ فلاں دن نکاح کرو، فلاں دن نکاح نہ کرو؟ یہ چیزیں شریعت میں ہے ہی نہیں، ہم نے اپنا مزاج بنا لیا ہے، اور یہ ایسا مزاج بن گیا ہے کہ محرم اور سفر 2 مہینے مکمل طور پر ہم اپنے گھروں کے اندر ایسا خوشی کا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ جو کیوں نہیں کر رہے ہیں تو پتہ نہیں، اس میں جو ہے ایسی باتیں بیان کی جاتی ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس معاشرے کی اصلاح کب ہوگی؟ جب ہم عملی طور پر ان تمام چیزوں کو اپنانے والے بنے جس میں شریعت بگڑ رہی ہے اور شریعت معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ ہم ان چیزوں کو جو ہے آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر ان تمام چیزوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہمارے واعظین اور اسی طریقے سے ہمارے قلمکار اور ہمارے جو صحافت نگار ہیں وہ تمام جو ہے اپنی توانائی اور اپنی طاقت جو ہے ان میں صرف کر دیں، لیکن پھر جو اس کے بعد نتیجہ نکلتا ہے وہ صفر ہوتا ہے۔ کیوں صفر ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ میں نے پہلے بتلا دی ہے کہ ہم لوگ دوسروں کی فکر کے لیے فکر مند ہیں، دوسروں کی اصلاح کے لیے فکر مند ہیں، لیکن اپنی اصلاح کے سلسلے میں ہم فکر مند نہیں ہیں۔ آپ اولیاء کرام کے واقعات دیکھ لیجیے، وہ بڑے بڑے علماء ہونے کے باوجود اپنی اصلاح کے لیے کسی نہ کسی شیخ اور پیر طریقت کے پاس جاتے اور جانے کے بعد اپنا حال بیان کرتے اور اپنے ساتھ ہونے والی ان برائیوں کا تذکرہ کرتے جو دل کی بیماریاں کہلاتی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب تک آدمی اپنے آپ کو مریض نہیں سمجھتا ہے تب تک وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، اور باقی جو علاج ہوتا ہے ہومیوپیتھی ہو یا اس کے علاوہ جو بھی علاج ہو اس کے اندر بنیادی طور پر 4 چیزیں بتلائی جاتی ہیں
جو علاج کے اندر جو ہے مفید اور معاون ثابت ہوتی ہے اور مریض جو ہے اس سے ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بیمار سمجھے۔ بیمار سمجھنے کے بعد آدمی بیمار تو سمجھ رہا ہے لیکن ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ بیمار جو ہے اور بیمار تو ہوگا لیکن وہ صحیح طور پر ٹھیک نہیں ہوگا، تندرست نہیں ہوگا۔ جب آدمی اپنے آپ کو بیمار بھی سمجھے اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جائے، لیکن ڈاکٹر نے جو دوا تجویز کی ہے وہ اس کو استعمال نہ کرے، تو بتائیے وہ مریض ٹھیک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن تین بھی چیزیں اختیار کرے، یعنی وہ اپنے آپ کو بیمار بھی سمجھے، ڈاکٹر کے پاس بھی جائے اور ڈاکٹر نے جو علاج تجویز کیا ہے اس علاج کو بھی اپنائے، لیکن ڈاکٹر نے جن چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے پرہیز نہ کرے، تو کیا بتلائیے کہ جو دوا اس نے دی ہے وہ حقیقی طور پر اثر کرے گی؟ میرے بھائی کو حقیقی طور پر اثر نہیں کرے گی۔ اسی طریقے سے ہم بھی اپنے آپ کو روحانی طور پر اگر ہم بیمار ہیں تو ہم بیمار سمجھیں، اور بیمار سمجھنے کے بعد ہم ان حقیقی مشائخ اور علماء کے پاس جائیں جو اللہ والے ہیں اور اللہ والے اور صحبت والے ہیں، اور ان لوگوں نے بھی اپنے اکابرین سے اور مشائخ سے ان لوگوں نے جو ہے اپنا رشتہ اور ناطہ جوڑا ہوا ہے، جو شریعت کی مکمل طور پر پاسداری کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ بہت سے مرتبہ مشائخ کا نام سنتے ہی ہم لوگ جو ہے ان جعلی اور ان ایسے لوگوں کو ہمارے ذہن ایکسیپٹ کرنے لگتا ہے جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، نامحرموں کے سامنے کھلے طور پر آ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ جو ہے چند رسومات کے پابند ہوتے ہیں۔ میرے بھائی کو ایسا نہیں، بلکہ حقیقی طور پر جو متبع سنت ہو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نفر اللہ مرقدہ ایک مرتبہ کہنے لگے اپنے مریدین سے کہ مجھے ایک مرتبہ خیال آیا کہ ہم اتباع سنت کی تو بہت بات کرتے ہیں، اتباع سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ انہوں کو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سمجھا، میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں نے یہ غور کیا کہ کیا میں حقیقی طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہا ہوں۔ 3 دن تک اپنے ہر عمل کا جائزہ لیا اور 3 دن کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ الحمدللہ میرا کوئی عمل خلاف سنت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ہم صبح اٹھنے کے بعد سونے سے پہلے تک اپنی پوری زندگی کا محاسبہ کریں۔ آج روزمرہ جو زندگی ہے اس کا محاسبہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ یعنی جب کل قیامت کے دن تمہارا جو حساب لیا جانے والا ہے اس سے پہلے تم اپنی ذات کا محاسبہ کر دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ تو ہماری جو زندگی ہے اس کا جو طریقہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں رات میں جب بستر پر سو جائیں تو سونے کے بعد آنکھیں بند کر 1-2 منٹ صبح سے لے کر شام تک جو بھی اعمال ہم نے کیے ہیں ان تمام اعمال کا ایک مرتبہ جو ہے اس کا تصور کر لیں، اس کو ہمارے ذہنوں میں لے کر آئیں کہ آج صبح اٹھنے کے بعد میں نے کیا کام کیا ہے، اس کے بعد کیا کیا، اس کے بعد کیا کیا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے ہم لوگ ذہن میں خاکہ بنائیں۔ جب یہ ہونے کے بعد وہ فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو باتیں اچھی طریقے پر ہم نے کی ہیں، یعنی جو نیکیاں ہم نے کی ہیں اس پر اللہ کا شکر بجا لائیں، اور جو برائیاں ہم سے ہو گئی ہیں، کسی کو ہم نے دھوکہ دے دیا ہے، کہیں جھوٹ بول دیا ہے اور کہیں کسی کو ہم نے سزا کیا ہے، تو ایسی صورت میں ہم اللہ رب العزت کے سامنے ان اعمال کے لیے استغفار کر کے سو جائیں۔ آپ یقیناً 1 ہفتہ ایسا کیجیے میرے بھائیوں، اللہ کا فضل بہت بڑا فضل ہوگا کہ ہمارے اعمال خود بخود سنت چلے جائیں۔ اور میں نے بتایا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک فرد کا سدھار جو ہے آہستہ آہستہ اس معاشرے کی اصلاح کا ضامن ہوتا ہے۔ آپ غور کیجیے، ہم سوسائٹی میں معاشرے کے اندر 100 فرد ہوں، 100 فرد میں سے 1 فرد اپنی اصلاح کرتے تو 100 فرد میں سے 1 کی اصلاح ہوگی، اب 99 کی اصلاح باقی ہے۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ یہی روشنی جو ہے جب دوسروں تک پہنچے گی اور دوسرے بھی اس کو ایکسیپٹ کرنے والے بنیں گے تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ ہمارے معاشرے کا سدھار ہوگا۔ لیکن حضرت مولانا سلیمان ندوی علیہ رحمۃ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ آندھی کی طرح تو آنا جانتے ہیں اور وہ جو ہے بادلوں کی طرح گرجنا تو جانتے ہیں، لیکن ان کے اعمال کے اندر استقامت نہیں ہو پاتی، اعمال کے اندر استقامت نہیں ہو پاتی ہے۔
آپ مثال لے لیجیے، ابھی جو ہے یکساں سول کوڈ کے طور پر جو ہنگامہ برپا ہے پورے ملک کے اندر مسلمانوں کو دستخطی مہم کے لیے کہا جا رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے ہمارا جو بھی سوشل میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے، ہر طرف مسلمانوں کا ایک جذباتی تعلق ہو گیا ہے، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ پیغام ہم حکومت کو دیں کہ حکومت جو اقدام کر رہی ہے وہ بالکل غلط کر رہی ہے، مسلمان اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہم اپنی جان کی بازی تو لگا دیں گے لیکن ہم یہ جو قانون لایا جا رہا ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے والے اور قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کے لیے ہم لوگ چاہے مسلم پرسنلہ کے معاملے میں ہم جانکاری رکھتے ہوں یا جانکاری نہ رکھتے ہوں، ہمارے واعظین کی باتوں پر، ہمارے خطبہ کی تقریروں پر ہم لبیک کہتے ہوئے دستخطی مہم میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا جو جذباتی ہے میرے بھائی کو، اسی طریقے سے جب 92 کے اندر جب ہماری ایک مسجد کو ڈھا دیا گیا تھا تو اس وقت ہماری مسجدوں کا کیا حال تھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز میں بھی اس وقت کے اکابرین فرماتے ہیں کہ مساجد ہماری گھسا گھس نہیں ہوئی ہوتی، لیکن وہ جو آندھی آئی تھی وہ آندھی جو ہے ہمیشہ کے لیے برقرار نہیں رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر کمی آنے لگی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، کہ اللہ کے نزدیک بہترین اعمال، سب سے پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو ہے پابندی سے کیا جائے اگرچہ کہ مقدار میں تھوڑا ہو۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہم معاشرے کی سدھار کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اب جاتے ہی ہم لوگ محلے کے اندر پروگرام رکھیں اور سب لوگوں کو جوڑ کر اصلاح معاشرے پر دھواں دار تقریریں کرا دیں، ایسا نہیں، بلکہ ہم پہلے اپنی اصلاح کی فکر کریں اور اپنی اصلاح جب ہو جائے گی تو ہم اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، اور اسی طریقے سے ہم اس کا جو ہے طریقہ اور دائرہ بڑھاتے چلے جائیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ کارآمد باتیں ہمارے ساتھ ہونے لگے گی، اور اصلاح معاشرے کی فکر ہم اپنی ذات سے کرنے لگے تو انشاءاللہ معاشرے کی سدھار ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات کچھ مسائل معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ حضرات استفسار کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سوالات کے لیے دو دن پہلے پیپر میں نیوز آئی تھی کہ بول رہے تھے کہ وہ اسدالدین اویسی سے کچھ شریعت کے معاملے میں کچھ کوتاہی ہوئی یا کوئی قانون شریعت کے خلاف کچھ بولے کچھ فیصلہ ہوا۔ آپ جانتے ہو وہ مسئلے پیپر میں آیا تھا، مسلم اوارڈ کے ممبر ہے ان کو جو سب ممبر شپ سے بھی ہٹا دیا جائے، کیونکہ اسدالدین اویسی ممبر ہے، سب ممبر ہے اس کے، لیکن ہوتا کیا ہے بعض مرتبہ میڈیا کا جو رول ہے بات ایک رہتی ایک طرح کی پیش ہے، اب کون سی بات یہ کیا ہے وہ تو صحیح طور پر حقیقت یہ سامنے آتی ہے۔ حالانکہ ہمارے جو ایم پی صاحب ہیں وہ بیرسٹر بھی ہیں اور الحمدللہ دین سے بھی اچھی واپس لگ رہے ہیں، بہت کم ہے، اور سامنے والے کو جواب صرف ایسا نہیں پورا خاموش کرنے کا مزاج میرے کیا اسٹارٹ کیا کہ ہماری پارٹی جیسے اس کا جواب دیں، یہ جو حکومت کی طرف سے کچھ جو 20 سوالات آئے وہ 20 سوالات کا ہماری پارٹی جواب دیں، حالانکہ مسلم پرسنل لوگ کیا بولے تو ہم دوسرے اس کا بیک آؤٹ کریں۔ ہاں بیک آؤٹ، اب وہ کوئی جواب نہیں دیں گے،